اب دیکھیں نا، اب وہ جو تنقید بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ یا سلیکٹرز کے اوپر ہوتی تھی، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو آیا ہے، پہلا انٹرویو جو انہوں نے دیا سلمان غنی صاحب کو، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو مفاہمت کی پالیٹکس ہے وہی پاکستان کا فیوچر ہے، اداروں کے ساتھ لڑائیاں لڑ کے بہت بڑا آپ یہ پالیٹکس نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا میسج دیا ہے وہ یہ دیا کہ اب آج جو بلاول بھٹو صاحب کا جو معاملہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، دونوں جماعتوں میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی چاہے وہ نون لیگ تھی، ایک ریس تھی کہ ہم پہلے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں شامل ہو جائیں. ایک دوسرے کو وہ اس معاملے میں ہرانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک دفعہ ایسا لگا یوسف رضا گیلانی کے ایشو پر کہ شاید پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے یہ جو بڑی بات آ رہی ہے کہ جس میں وہ مفتاح صاحب نے درخواست ہی دے دی کہ ہمارے تو سارے بیگ ہی فوج کے پاس رکھ دیں، تو اس کے بعد تو علینا لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پیچھے رہ گئی ہے. نون لیگ از گوئنگ ویری فاسٹ. سر اس پہ میں فی الحال ابھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن جو 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی وہاں پر جس طرح پنجاب اور خاص طور پہ لاہور میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. تو بہت سے لوگ یہ نام لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی تیاری ہو رہی ہے. ایک چیز اس میں چاہوں گی کہ صدیق ساجد صاحب ضرور کامنٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے جو مجھے لگتا ہے عثمان بزدار صاحب کے لیے بہت خطرہ ہے. بیسکلی اپیرنٹلی تو نہیں لگ رہا کہ ابھی عثمان بزدار صاحب کے لیے بہت خطرہ ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور جو ہے وہ پوری تیاری کر لی گئی ہے عثمان بزدار کو وہاں سے فارغ کرنے کی عدم اعتماد کے سلسلے میں. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر عثمان بزدار کو پنجاب سے ہٹانا بہت آسان ہو سکتا ہے. سو یہ دو سوال ہیں. میں چاہوں عثمان بزدار کے لیے صدیق ساجد، ترین صاحب کو تو ابھی تک عمران خان صاحب نے ہینڈل کر لی ہے، ان کے گروپ سے انہوں نے ملاقات کر لی ہے، اور جو اس وقت ایف آئی اے کی صورتحال ہے، ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ایف آئی اے اتنا اسی ویگر کے ساتھ یا اسی تیزی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو وہ فالو کر رہی ہے. اور اب اگر یہ کیس جو ہے یہ، کیونکہ ایف آئی اے کا تو کوئی کام نہیں، آج بھی ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 29 مئی تک توسیع کر دی گئی، 19 مئی تک سوری. تو یہ بڑا ٹائم ہے، اور اگر اس کے بعد ان کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے یا ایف آئی اے کا کیس ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ایشو تو ہینڈل ہو گیا صدیق ساجد. اور پھر پارٹی کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ تھی، گروپ تو بن گیا لیکن فوری طور پر ترین صاحب کے علیحدہ ہونے کا تو امکان نہیں ہے. پھر ایک اہم ادارے کے سربراہ سے گزشتہ دنوں ایسے گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ترین والا جو معاملہ ہے یہ اب سیٹل ہو جائے گا. انہوں نے یہ خود کہا، اور انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کافی ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں ترین کی، جو جہانگیر ترین کی کمپنی کہہ لیں یا ان کے جو فیکٹری مالکان کے جو یہ فائنانس کے لوگ ہیں ان سے بھی وہ ملے ہیں. اور پچھلے دن میں نے کہا بھی تھا کہ جو ایف آئی آرز ہیں اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی گئی ہیں، اور آج بھی انہوں نے خود بھی جہانگیر ترین نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو اب کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سمیع صاحب کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہانگیر ترین گروپ اس وقت تک عمران خان یا بزدار کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس قسم کی کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا.